قبر کھلی تھی۔ میں چلتے چلتے رک گیا اور اندر جھانکنے لگا۔ اندر کا منظر انتہائی وحشتناک تھا۔ کفن کو دیمک چاٹ گئی تھی، گوشت کو کیڑے کھا گئے تھے، ہڈیاں آدھی آدھی مٹی میں دفن تھیں۔ میں نے گورکن کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ دور بیری کے نیچے چارپائی تھی اور چارپائی پر بوڑھا گورکن حقہ پی رہا تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور قبر کی ہستہ خالی کا شکوہ کیا۔ اس نے سر ہلایا، اپنی پگڑی کی گرہیں کھولیں، پگڑی دوبارہ باندھی اور کپکپاتی آواز میں بولا، جناب، قبر کی سلیبیں ٹوٹ گئی ہیں۔ ہم مٹی ڈالتے رہتے ہیں لیکن بارش ہوتی ہے تو قبر دوبارہ کھل جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، تم قبر پر سلیبیں کیوں نہیں ڈال دیتے؟ بوڑھے نے حقے کا لمبا کش لیا اور مزدوروں کسی عاجزی سے بولا، قبر کے لواحقین نہیں ہیں اور سیلیں پیسوں سے ملتی ہیں، میں کہاں سے خرید کر لاؤں؟ میں نے پوچھا، لواحقین کہاں چلے گئے؟ بوڑھے نے گنوار عورتوں کی طرح ہوا میں ہاتھ نچایا اور کھوئے ہوئے انداز میں بولا کہ پتہ نہیں، پچھلے 30 سال سے اس قبر پر کوئی نہیں آیا۔ میں نے پوچھا، اور 30 سال پہلے؟ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور سوچنے والی شکل بنائی اور بولا، مجھے 30 سال پہلے کا علم نہیں، کیونکہ میں یہاں 30 سال پہلے آیا تھا۔ میں نے پوچھا، سیلیں کتنے کی آتی ہیں؟ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور تھوڑا سا سوچ کر بولا، میں سیلوں اور قبر کی مرمت اور 1 سال تک مٹی ڈالنے کے 1200 روپے لوں گا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 1500 روپے نکالے اور اس کے ہاتھ میں پکڑائے اور اس سے کہا کہ تم آج ہی اس قبر کی مرمت کر دو۔ اس نے نوٹ فوراً مٹھی میں بند کیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، کیا آپ کی اس مردے کے ساتھ کوئی عزیز داری ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور اس سے کہا کہ ہاں، ہر قبر اور ہر قبر کا مردہ تمام زندہ لوگوں کا عزیز ہوتا ہے۔ اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا، لیکن میں قبرستان سے باہر آ گیا۔ ہم پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ 6 بائی 2 فٹ کی ایک قبر ہوتی ہے اور 30 برس بعد ہماری ننگی ہڈیوں کو ڈھانپنے کے لیے 1200 روپے کی خیرات تک درکار نہیں ہوتی، اور ہمارے لواحقین میں کوئی ایسا شخص نہیں بچتا جو ہماری قبر پر 1200 روپے خرچ کر سکے۔